السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے اپنا 36 سالہ بیوروکریٹک کیریئر جو ہے اس کے آغاز سے بات شروع کروں گا کہ 1981 میں میں نے سول سروس اکیڈمی جوائن کی۔ جب اکیڈمی پہنچے تو وہاں 129 اور لوگ بھی تھے، پروبیشنرز تھے، آفیسرز تھے مختلف گروپوں کے۔ تو وہاں ہمیں جب ٹریننگ دی گئی تو اس ٹریننگ میں تعلیم پہ فوکس تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس تھے جو بتائے گئے، پڑھائے گئے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے، پبلک سروس کیا ہے، بجٹ کیا ہے، پھر مذہب سے متعلق مختلف جو موضوعات ہیں یا کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ لیکن ایک چیز جو مسنگ تھی میری نظر میں وہ تھی کہ جو ہم نے تعلیم کے شعبے میں بھی چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی معلوم نہیں، لیکن جانے انجانے میں ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی اور ہم نے تعلیم میں سے تربیت اڑا دی۔ اسی طرح سول سروس اکیڈمی میں بھی تربیت کا فقدان تھا اور تعلیم پہ فوکس تھا۔ اس تعلیم اور تربیت کے امتزاج میں جو ہماری تربیت کا پہلو صرف اتنا سا تھا کہ سنڈیکیٹ ڈسکشنز ہوتی تھی مختلف موضوعات پہ۔ تو ہمارے وقت میں جو سنڈیکیٹ ڈسکشن ہوتی تھی اس ڈسکشن کا موضوع ہوتا تھا نیشنل انٹیگریشن، پبلک پالیسی، اور اس بات پہ ہم بحث کرتے تھے کہ ہمارا سول سروس میں آنے کا مقصد کیا ہے، whether we want to serve or be served۔ تو کچھ لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے جو بی سروڈ کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو پلیس کرتے تھے۔ زیادہ تر کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم صرف اپنی ریکگنیشن کے لیے آئے ہیں اور وی وانٹ ٹو سرو۔ پھر ہمارا ایک جو ٹاپک ہوتا تھا بحث کا وہ تھا کہ ہم سول سرونٹ ہیں، ہم پبلک سرونٹ ہیں، یا ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا تھا، نام بھی سول سروسز اکیڈمی، تو ہم سب بھی اپنے آپ کو میجورٹی اپنے آپ کو سول سرونٹ کہتی تھی۔ سول سروس کا جو شروعات ہے ناظرین وہ انگریز کے دور میں ہوا، پاکستان بننے سے پہلے۔ ان کی ضرورت تھی، ان کو ملکہ کے ساتھ لائلٹی چاہیے تھی۔ اسٹیٹ کا مقصد تھا ملکہ برطانیہ، انڈیا نہیں تھا، سب کانٹیننٹ نہیں تھا۔ تو لہٰذا ان کی لائلٹی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بیوروکریٹک سیٹ اپ، بیوروکریسی جو ہے وہ کوئن کی وفادار ہو، اور جو کوئن کہے وہ اس پہ آمنن صدقنن کریں۔ تو اس حوالے سے وہ سول سروس انہوں نے اس کو نام دیا۔ اب اس وقت کی سول سروس جو تھی آئی سی ایس تھی، امپیریل سول سروس۔ پاکستان بننے کے بعد وہ سی ایس پی ہو گئی، سول سروس آف پاکستان ہو گئی۔ بھٹو صاحب نے اس کو نومنکلیچر چینج کیا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ بنا دیا، اور آج کل وہی سروس پی اے ایس کہلاتی ہے، پیس یعنی پبلک ایڈمنسٹریٹو سروس۔ لیکن اس سارے پروسیس میں جو ہم نے نہیں جاری رکھا وہ یہ تھا کہ ہم سول سروس سے بھی ڈیٹیریوریٹ کر دیں۔ ضرورت اس چیز کی تھی کہ ہم ریئلائز کرتے کہ سول سروس کی بجائے ہمیں پبلک سروس میں اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ اب ہم ایک آزاد ملک کے باشندے ہیں اور ہم نے اپنے مالکان کو سرو کرنا ہے جو عوام ہیں۔ اس ملک کے، اس گھر کے مالک جو ہیں 23 24 25 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے وہ ہیں، اور آنے والی ہماری فیوچر جنریشنز ہیں، وہ مالک ہیں، اور ہم ان کے خادم ہیں، ہم نے ان کو سرو کرنا ہے۔ تو اب کانسیپٹ سول سروس کا کیا ہے کہ ہماری لائلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوگی، سیکنڈ لائلٹی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی، اور ٹرشری جو ہماری لائلٹی ہے جو کسی زمرے میں ہی نہیں آتی وہ پبلک کے ساتھ ہوگی۔ جب ہم اسی کانسیپٹ کو پبلک سروس میں لے کے جاتے ہیں تو ہماری پہلی رسپانسبلٹی پبلک اور عوام الناس بن جاتے ہیں، یعنی ہم نے لوگوں کو سرو کرنا ہے۔ دوسری رسپانسبلٹی ہماری اسٹیٹ بن جاتی ہے جس امبریلا کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اور تیسری یعنی ٹرشری ریسپانسبلٹی ہماری یا لائلٹی ٹورڈز گورنمنٹ جائے گی۔ انفارچونیٹلی ہمارے اس سفر میں جو ہم نے
پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک کیا ہے، یہ جو سول سروس تھی وہ گورنمنٹ سروس بن گئی۔ بھٹو صاحب کے دور کے بعد یہ پروسیس اور تیز ہوا اور پولیٹیشنز نے اور جرنیلوں نے مل کے یہ کانشیس ایفرٹ کر کے سول سروس کو گورنمنٹ سروس میں کنورٹ کر دیا۔ ہم لوگ بھی اپنے ذاتی مفاد یا اپنی اچھی پوسٹنگ کی خاطر ہم ان کے ہاتھ میں کھلونا بنے اور ہم ہز ماسٹرز وائس بن کے ہم نے ان کو سرو کرنا شروع کر دیا۔ تو گورنمنٹ سروس میں جو کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لائلٹی، ہماری رسپانسبلٹی، ہماری سنسیریٹی ساری کی ساری موجودہ حکومت کے ساتھ ہے۔ موجودہ حکومت یا جو بھی حکومت برسر اقتدار ہے، اگر وہ غلط کر رہی ہے تو ہمیں غلط کرنا ہے، اگر وہ صحیح کر رہی ہے تو ہمیں صحیح کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں غلط کرنے کے لیے کہے تو ہم نے نہ قانون دیکھنا ہے، نہ آئین دیکھنا ہے، نہ قاعدہ دیکھنا ہے، نہ لاز دیکھنے ہیں جو ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے کہ سول سروس جو ہے گورنمنٹ سروس میں کنورٹ ہو گئی، اس سے مسائل بڑھ گئے۔ اور آج کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ ہمیں ایک کانسیپچول جو ہماری گیپ ہے وہ بہت بڑا ہو گیا۔ ہم نے اپنے آپ کو گورنمنٹ سرونٹ سمجھ لیا۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں واپس اس سفر کو لے کے جانا ہے اس طرف کہ ہم پبلک سروس بنے، ہم رسپانسو بنے لوگوں کے لیے، لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں، لوگوں کو اپنا پے ماسٹر سمجھیں، نہ کہ ان کو ہم غلام بنائیں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا پے ماسٹر اور اپنا آقا جو ہے وہ حکمرانوں کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہماری رسپانسبلٹی اور جو سنسیریٹی ہے اس کا محور عوام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا محور جو ہے سیکنڈری وہ اسٹیٹ بنتی ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پھر گورنمنٹ آتی ہے۔ ہمیں گورنمنٹ کو کے معاملے میں بھی رسپانسبل ہونا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہمیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے وقت قاعدہ قانون اور آئین کی پاسداری کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں کہیں وہ آئین کی ایک متصادم ہوگا ان کا فرمان یا ان کی ڈائریکشن، تو وہاں ہمیں پولائٹلی لکھ کے اس کو بتانا ہے گورنمنٹ کو کہ جی یہ ان وجوہات کی بنا پہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ملک کے عوام کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ہمیں مل بیٹھ کے سوچ بچار کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو سوراخ ہوا، میں اس میں یہاں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ جہاں میں نے 1981 کا ذکر کیا کہ اکیڈمی میں ہم کیا ڈسکشن کرتے تھے، 1996 مجھے یاد آیا کہ سول سروس اکیڈمی سے ایک ڈیلیگیشن چیف منسٹر ہاؤس آیا۔ چیف منسٹر صاحب نے ابھی آنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا، تو وہاں کے ڈائریکٹر اور پروبیشنرز کے ساتھ گپ شپ کا موقع ملا۔ تو جب ان سے بات کی، پوچھا ان سے، تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی آج کل جو پروبیشنرز ہیں یہ تو ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کرتے، یہ تو کہتے ہیں یہ فضول باتیں ہیں ساری، یہ جو انٹلیکچوئلزم ہے اس کو آپ بھاڑ میں پھینک کے کھڑکی سے باہر نکال دیں، ہمیں تو یہ بتائیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جی عوام کیا سوچتی ہے، ملک کیا ہے، ادارے کیا ہیں، گورنمنٹ کیا ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم گورنمنٹ کی رانگ سائڈ پہ نہ آئیں، ہمیں گورنمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ رہنا ہے تاکہ ہمیں اچھی پوسٹنگ ملے اور ہم پیسہ کما سکیں۔ اٹ واز اے شاک۔ میں نے کہا سر آپ مذاق کر رہے ہیں۔ لڑکوں سے پوچھا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے، وہ کہتے ہیں یہ اکیڈمی یہ ساری باتیں فضول ہیں، ٹائم ویسٹ ہے۔ ہمیں تو آپ لوگوں سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے، توقع ہے کہ ہمیں بتائیں، ہم ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے، ٹائم از منی، اور ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ پیسے بنانے کی سوچ جو ہے وہ درست سوچ ہے؟ ہم صحیح سمجھ چل رہے ہیں؟ میرے حساب سے ناظرین ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور ہمیں اس غلطی کو سمجھنا چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے، اس کو اینالائز کرنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور اس سوراخ کو جو شگاف بن چکا ہے آلریڈی، اس کو پر کرنے کے لیے ویز اینڈ مینز ڈھونڈنے پڑیں گے ہمیں۔ ناظرین، اٹ از نیور ٹو لیٹ، ہمیں شروعات کرنی ہے
اور بہتر ہے کہ ہم آج سے شروع کریں اور سوچ بچار شروع کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ ہم بیٹھ کے سیریسلی، شرط صرف یہ ہے کہ نیت ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہم کوشش کریں تو اللہ مدد کرتا ہے۔ ہم آج بھی اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو دیمک لگ گئی ہے یا ہمارے گھر کی جو بنیادیں کمزور کر دی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں یا ہم نے خود کی ہیں، جیسے بھی ہوئی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے مل بیٹھ کے راستہ ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے، بنانا سنوارنا ہے اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے عوام کی زندگیوں میں خوشیاں لانی ہے۔ شکریہ۔